میں آپ سے یعنی ایک عام مومن کی بات چھوڑیے، بڑے بڑے افراد، ایک عالم دین کہتے تھے اکثر مولا کاش کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ پر جان قربان کرتا۔ ایک دن خواب میں دیکھا اسی طرح کا منظر ہے، کربلا کا میدان ہے، یہاں 30,000 کا لشکر ہے، یہاں 72 کا لشکر ہے، مولا حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا جاؤ جہاد کرنے کے لیے۔ یہ چلتے ہیں، اب گھبرا رہے ہیں آگے جاتے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے۔ آگے جا کے جب جہاد کرنے کے لیے لڑتے لڑتے ایک گڑھا بنا ہوا تھا، وہاں گرے اندر، اور سارے نیزہ بردار، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں سارے نیزہ بردار، کسی نے سر پر نیزہ رکھا ہے، کسی نے شکم پر نیزہ رکھا ہے، کسی نے گلے پر نیزہ رکھا ہے، ابھی مارنے والے ہیں۔ کہتے رکو 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 رکو، کیا ہوا؟ کہ کون حسین؟ کیسا حسین؟ میں کسی حسین کو نہیں جانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، میں اور آپ اس منزل پر ہوں، امتحان دینا بہت مشکل ہے۔ واقعا خدا سے دعا کیجئے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو اس وقت ایسے ثابت قدم رہ سکیں مولا کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اب پس منظر دیکھیے، یہودیوں کی تاریخ بھی تو یہی ہے نا۔ یہ یہودی وہی تو تھے کہ جو سرکار کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یہودی سرکار کا انتظار کر رہے تھے، اور یہودیوں پر اتنے ظلم ہوئے تھے اس وقت جیسے آج ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ بچے شہید ہوتے ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، یہودیوں کے گھر جلائے جاتے تھے، ان کے بچوں کو مارا جاتا تھا۔ ایک ہی جملہ تھا ان کا، تم ہمیں مار دو لیکن ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ رسول آ جائے گا اس وقت ہم بدلہ لیں گے۔ کتنی مشابہت ہے۔ حتیٰ قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتا ہے نا، یہ رسول کو اتنا جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، نشانیاں سب پتہ تھا انہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی سرکار کی ولادت ہوتی ہے اور پتہ چلا کہ رسول آ چکے ہیں، انہوں نے توقع کی کہ ہم نے تو رسول کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو اب رسول ہمیں اپنے لشکر کا سردار بنائیں گے، ہمیں پوسٹ دیں گے، ہمیں مقام دیں گے، ہماری ویلیو ہوگی، ہماری عزت ہوگی، ہماری بادشاہی ہوگی، ہماری شہنشاہیت ہوگی، ہماری مرضی ہوگی، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، وہ مشرکین مکہ انہوں نے پہلے ظلم کیے، لیکن بعد میں سے کچھ لوگ آئے رسول کی خدمت میں اور بڑے بن گئے۔ بھئی یہاں تو بڑا بننا اسلام کے لیے ہے، یہاں تو بڑا بننا جس کا تقوی زیادہ ہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ مشرک تھا پہلے یا کچھ بھی تھا۔ لہذا وہ آتے ہیں رسول پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، یہودی دیر کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے پہلے دوسرے ایمان لے کر آ گئے، ان کی ویلیو ہم سے زیادہ ہو گئی، ان کی عزت ہم سے زیادہ ہو گئی، تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں کی طرح رسول کو جانتے تھے لیکن انکار کر دیا، کہا یہ رسول ہی نہیں ہے۔ جانتے تھے لیکن انکار کر دیا، ساری زندگی قربانیاں دی، بچوں کی قربانی دی، گھر کی قربانی دی، ذبح کروائے بچے اپنے، لیکن جب رسول آئے معاملہ ختم ہو گیا۔ اس مقام پر اپنے آپ کو رکھیے اور رسول کے مقام پر امام زمانہ کو رکھیے۔ معاملہ سخت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مولا ہمارے بچے کٹ جائیں، دھماکوں میں ہم شہید ہو جائیں، ہم ذبح کر دیے جائیں، لیکن آپ آنے والے ہیں، آپ جب تشریف لائیں گے ہم انتقام لیں گے۔ لیکن جب مولا آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دشمن ہے وہ ہم سے بڑھ کر پہلے مولا کے قدموں میں پہنچ جائے۔ یہ ہونے والا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی قیاس آرائیاں اور قصے نہیں سنا رہا، یہ حدیثوں میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مولا کو پہچان لیں گے، لیکن جب آخر میں دیکھیں گے کہ ان کی اتنی ویلیو، اتنی عزت نہیں بن سکی، کہیں گے نہیں یہ امام ہی نہیں ہے۔ پہچانتے ہوں گے لیکن کہیں گے امام نہیں ہے۔ لہذا محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اس میں ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ تو پھر وہی جملہ کہہ دوں کہ جب مجلس کے بعد انشاءاللہ دعا کا موقع آئے تو خدا سے دعا کیجئے کہ ایسا ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسا مولا چاہتے ہیں، جیسے علی چاہتے ہیں۔